In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, कल मैंने लेक्चर में आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में इस चैप्टर के की समरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, एक इंसान जो बजाते खुद एक हस्पताल था। ये चैप्टर लिखा है जेरम ने, जो कि 1859 में बॉर्न हुए और 1927 में इनकी डेथ हुई। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को दूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कल इसको लर्न कर लेंगे और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी कि मैम हम लर्न कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जेरम कम टू सस्पेक्ट दैट, जेरम को कैसे शक हुआ, सस्पेक्ट होना, शक होना, दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका लीवर जो है वो ख़राब है। जेरम को कैसे शक हुआ कि उसका जिगर ख़राब है। लीवर क्या होता है? जिगर। जेरम को कैसे शक हुआ कि उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर होना, आउट ऑफ ऑर्डर होना मतलब ख़राब होना, कि उसको कैसे पता चला कि उसका लीवर जो है वो ख़राब है। तो हम क्या कहेंगे? ऑथर वॉज था, रीडिंग पढ़ रहा था, अ लीवर पिल, जिगर की गोलियों का सर्कुलर इश्तिहार, ही केम टू सस्पेक्ट, तब उसको शक हुआ, सो आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद, दैट हिज लीवर, के उसका जिगर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, ख़राब है। ही वेंट टू ब्रिटिश म्यूज़ियम, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, टू स्टडी अबाउट द डिजीज़, बीमारी के बारे में पढ़ने के लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए, मुताला करने के लिए, अबाउट डिजीज़, बीमारी के बारे में, एंड फाउंड, और पाया, ऑल द डिजीज़, सारी बीमारियों को फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक सारी बीमारियों को, इन हिम, अपने आप में। ठीक है। राइटर ब्रिटिश म्यूज़ियम गया, ब्रिटिश म्यूज़ियम स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है। राइटर ब्रिटिश म्यूज़ियम गया किस लिए? टू स्टडी, मुताला करने के लिए, अबाउट द डिजीज़, बीमारी का, एंड फाउंड, और पाया, ऑल द डिजीज़, सारी बीमारियों को, फ्रॉम से ए टू जेड, ए से जेड तक जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन्हीं अपने आप में। आइडेस्ट फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कौन कौन सी बीमारियां थी उनके नाम दिए हुए हैं कुछ के। टाइफाइड फीवर को उसने अपने अंदर पाया, एसटी वाइटस डेंस बीमारी को अपने अंदर पाया, ब्राइट्स डिजीज़ को अपने अंदर पाया, गाउट यानी गाउट को, कॉलरा को, और ज़ाइमोसिस। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड होगा ज़ाए, ZYMOSIS। ठीक है, क्या है? ज़ाइमोसिस एक बीमारी है स्टूडेंट। ये जो है वो असाइनमेंट बनाते हुए मिस हो गई है, तो आप क्या लिखेंगे? कॉलरा, एंड ZYMOSIS, ज़ाइमोसिस, ये बीमारी का नाम है। ठीक है, तो उसने इन तमाम तर बीमारियों को अपने अंदर पाया। फिर से मैं आपको बता दूं कि राइटर ब्रिटिश म्यूज़ियम गया और वहाँ पर उसने अपने अंदर बहुत सारी बीमारियों को पाया और उन बीमारियों के नाम भी लिखे हैं। कौन कौन सी? टाइफाइड फीवर, एसटी वाइटस डेंस बीमारी, ब्राइट्स डिजीज़, गाउट, कॉलरा, एंड यहाँ पर क्या लिखवाया था मैंने आपको? ZYMOSIS, ये आखिरी बीमारी जो जेड से होती थी और ये बीमारी भी उसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डिजीज़, वो कौन सी बीमारी थी? ही डिस्कवर्ड, जो उसने ढूंढा, दैट ही डिडंट हैव, जो उसमें नहीं थी। वो कौन सी बीमारी थी जो उसमें नहीं थी? तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि जब मैं आपको ये स्टोरी करवा रही थी, जब हम ये क्वेश्चन आंसर जब ये हम कर रहे थे, तो आपने देखा था कि उसको एक बीमारी नहीं थी, याद होगा आपको। तो उन्होंने यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 कि वो कौन सी बीमारी थी? ही डिड नॉट हैव, जो उसमें नहीं थी। ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, दैट के ही डिड नॉट हैव, के उसके अंदर नहीं थी, हाउस मेडनी, घर में जो मेड्स होती हैं, काम करने वालियाँ होती हैं, उनके घुटने की जो बीमारी होती है, घुटनों पर सोजन की बीमारी, एक ये बीमारी उसमें नहीं थी। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, वो बहुत मायूस हुआ। वैसे उसको तो खुश होना चाहिए था कि शुक्र है कोई बीमारी नहीं, लेकिन वो क्या हुआ? वो नाराज़ हुआ,
وہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا, مایوس ہو گیا فار ناٹ ہیونگ اٹ, اسے نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس نے کہا او ہو ایک مس ہو گئی, ایک رہ گئی. ٹھیک ہے, جیسے انسان جو ہے وہ کوئی عزم اچیو کرتا ہے اور کچھ رہ جائے تو انسان افسوس کرتا ہے, تو اسی طرح سے ہی واز ڈس اپوائنٹڈ, وہ مایوس ہوا, افسوس کیا اس نے فار ناٹ ہیونگ اٹ, اس کے نہ ہونے پر. ہی واز ناٹ پلیزڈ, وہ خوش نہیں ہوا ایٹ آل, بالکل بھی. رادر, بلکہ ہی فیلٹ اٹ, اس کو یہ لگی ایز این انسلٹ, بے عزتی, اس کو یہ اپنی انسلٹ لگی کہ اس بیماری نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھ میں آ سکے. تو اس کو یہ ایک اپنے لیے کیا لگی, انسلٹ. کون سی بیماری نہیں تھی, ہاؤس میڈ می. آپ آنسر لکھتے ہوئے اس کو کیپٹل اچھا بولڈ کر کے لکھیں گے مارکر سے, تاکہ اس پیپر چیک کرنے والے کو پتہ ہو کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا جواب دینا ہے. تو آپ کا مین ورڈ ہائی لائٹ ہونا چاہیے. نیکسٹ کوشچن نمبر 3, وٹ واز ہی پلیزڈ, کیا وہ خوش ہوا تھا, پلیز ہونا, خوش ہونا, کیا وہ خوش ہوا تھا ٹو فائنڈ, پا کر, ہی ڈیڈنٹ ہیو اٹ, کہ اس کے اندر یہ بیماری نہیں ہے, کیا اس بیماری کو نہ پا کر وہ خوش ہوا تھا, نو, نہیں. رائٹر واز ناٹ پلیز, رائٹر نہیں خوش ہوا تھا ایٹ آل, بالکل بھی. رادر, بلکہ ہی فیلٹ ہرٹ, اس کو تو دکھ ہوا تھا فار ناٹ ہیونگ دس ڈیزیز, یہ بیماری نہ ہونے پر. ہی واز مچ ڈس اپوائنٹڈ, وہ بہت مایوس ہوا. ہی فیلٹ اٹ, اس کو یہ محسوس ہوئی, ایز اے سلائٹ, اپنی بے عزتی, ٹو ہم, اپنی, یعنی اس کو یہ اپنے لیے ایک بے عزتی محسوس ہوئی. تو یہ وہی پچھلے کوشچن جیسا ہی کچھ کوشچن ہے. ٹھیک ہے, اوکے. کوشچن نمبر 4, وٹ واز ہز فرسٹ ریئیکشن, اس کا پہلا ریئیکشن کیا تھا, یعنی جب اس نے اپنے اندر اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی بیماریاں پائی تھیں ان کو پانے کے بعد اس کا پہلا ریئیکشن کیا تھا. اسٹوڈنٹ, ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کا, اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہو اور آپ کو ڈائگنوس ہو جائے کہ ہاں آپ کے اندر یہ بیماری ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو دکھ ہوگا, بالکل ویسے ہی, اور ہمیں ڈر بھی لگے گا. تو رائٹر کا پہلا ریئیکشن کیا تھا, تو فرسٹ ریئیکشن, ہی واز فروزن, وہ تو جم گیا, جامد ہو گیا, اس کا تو خون خشک ہو گیا. مطلب یہ کیا, ٹھیک ہے, ود ہارر, ڈر کے مارے, ود ہارر, ڈر کی وجہ سے. وہ اسٹوڈ اسٹل, ساکن بیٹھا رہا, ان فیئر, ڈر میں, ان نوئنگ, یہ جان کر, دیٹ ہی واز اے پیشنٹ, کہ وہ تو مریض ہے, آف آل دا ڈیزیزز, ساری بیماریوں کا. اس کا ریئیکشن کیا تھا, انہوں نے پوچھا کہ اس کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا, تو ہم نے کیا کہا, ہی واز فروزن, وہ جم گیا, ود ہارر, ڈر کے مارے, اسٹوڈ اسٹل, اور ساکن بیٹھا رہا, ان فیئر, ڈر میں, ان نوئنگ, دیٹ, یہ جان کر کے, ہی واز پیشنٹ, کہ وہ تو مریض ہے, آف آل دا ڈیزیزز, ساری بیماریوں کا. ہی تھاٹ دیٹ, اس نے سوچا کہ, ہی وڈ بی این انٹرسٹنگ, کہ وہ, پھر اس کے بعد اس کا جب ڈر اور خوف ختم ہوا, پھر اس کے مائنڈ میں خیال آیا کہ ہی وڈ بی, وہ ہو سکتا ہے, این انٹرسٹنگ, ایک دلچسپ کیس, معاملہ, فار دا میڈیکل پوائنٹ آف ویو, طبی پوائنٹ آف ویو سے, یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑا انٹرسٹنگ کیس بن سکتا ہے. یعنی ایک ایسا آدمی جس کے اندر اتنی ساری بیماریاں ہوں, وہ ایک دلچسپ کیس بن سکتا ہے, ڈاکٹر کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. کوشچن نمبر 5, انہوں نے پوچھا, وائی شوڈ, کیوں, ہی بی, وہ ہو سکتا تھا, این ایکوزیشن ٹو دا میڈیکل کلاس, وہ ایک اچھا موضوع کیسے ہو سکتا تھا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے, جو لوگ اسٹڈی کر ڈاکٹر بنتے ہیں ان کے لیے وہ کیسے مفید ثابت ہو سکتا تھا. تو آتھر تھاٹ دیٹ, آتھر نے سوچا کہ, تھاٹ کرنا, سوچنا, آتھر نے سوچا کہ, ہی شوڈ بی, وہ اس کو ہونا چاہیے, این ایکوزیشن, وہ ہو سکتا ہے, این ایکوزیشن ٹو دا میڈیکل کلاس, میڈیکل کلاس کے لیے وہ ایک اچھا موضوع ہو سکتا ہے, بیکاز, کیونکہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ہیو ٹو وانڈر, گھومنا پھرنا پڑتا ہے, اراؤنڈ فرام وارڈ ٹو وارڈ, کہ ان کو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ تک دھکے کھانے پڑتے ہیں, گھومنا پڑتا ہے, ٹو ایگزامن, چیک کرنے کے لیے, ڈفرینٹ پیشنٹس, مختلف مریضوں کو, سفرنگ فرام ڈفرینٹ ڈیزیزز, جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی جب اسٹوڈنٹ میڈیکل اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر بننے کے لیے جاتے ہیں, تو جس اسٹڈی کو, جس ٹاپک کو, جس ڈیزیز کو انہیں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, اس ڈیزیز کے پیشنٹس ڈھونڈتے ہیں اور پھر جا کر پریکٹیکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا پڑے گا, اسٹوڈنٹس ہیو ٹو وانڈر راؤنڈ, کہ ان کو چکر لگانے پڑتے ہیں, فرام, یہ اراؤنڈ کو کاٹ دیں, فرام وارڈ ٹو وارڈ, ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں, ٹو ایگزامن ڈفرینٹ پیشنٹس, مختلف مریضوں کو چیک کرنے کے لیے, سفرنگ فرام ڈفرینٹ ڈیزیزز, جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس نے کہا, کیا کہا, دے شوڈ ایگزامن ہم تھورلی, ان بچوں کو چاہیے, ان اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ بس اس کو اچھی طرح چیک کر لے. تھورلی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اچھی طرح, مکمل طور پر اس کو ایگزامن کر لیں, اس اکیلے کا مکمل معائنہ کر لیں, اینڈ اسٹڈی, اور پڑھ لیں, آل پاسبل ڈیزیزز, ساری ممکن
بیماریاں اینڈ گیٹ دیئر ڈپلوما، اور اپنا ڈپلوما لے لیں. ایز کیونکہ ہی واز اے ہاسپٹل ہمسیلف، کیونکہ یہ پورا ایک انسان کے اندر پورا کا پورا ہسپتال موجود تھا، یعنی ہسپتال میں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری بیماریاں اس کے اندر موجود تھی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو مختلف بیماریوں کو پڑھنے کے لیے، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف مریضوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں مختلف مریضوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. ان کو چاہیے کہ بس وہ اس اکیلے کے پاس آ جائیں اور اس کو مکمل طور پر اس کا معائنہ کر لیں، اور ساری کی ساری بیماریاں اس اکیلے کے اندر موجود ہیں، اور جلدی سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں، ڈپلوما لیں اور ڈاکٹر بن جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بذات خود ایک کیا تھا، ہسپتال تھا. تو اسٹوڈنٹ یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر. یہ 5 کوسچنز ہیں، آپ یہ یاد کریں گے، اور اگر کوئی پرابلم ہوگی تو مجھ سے پوچھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.